وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 51 سے 55 تک آج کا سبق ہے. آج کے سبق کا نمبر ہے 1797. آج کا موضوع، کیا ہم نے مومنانہ صفات اپنا لی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم طور کی غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. ہاں، ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے. بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 51، لفظی ترجمہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم ان کو نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ یہ غفلت سے بیدار ہوں اور نصیحت حاصل کریں. ایک بات تو اس سلسلے میں یہ ہے سامعین کرام کہ انسان ہدایت کے بغیر کامیاب زندگی گزار نہیں سکتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان بھی ہدایت کے بغیر زندگی گزارے گا، ہدایت الہی کے بغیر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، یقیناً وہ ناکام ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، ہدایت کا سلسلہ انسان کے آغاز سے ہی شروع ہو چکا ہے. پہلا انسان ہدایت یافتہ تھا اور وہ ہدایت پہنچانے والا تھا لوگوں کو، اور پھر وہ سلسلہ اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. دیکھیں، اس کی ایک بنیادی ضرورت محسوس کریں نا. ہم لوگ تو دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کی ضرورت سے بے نیاز ہیں. ہدایت کی ضرورت سے ہم بے نیاز ہیں. بعض اوقات دیکھیں، انسان بیمار ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر کوئی علامات نہیں ہوتی. ایسی بیماریاں موجود ہیں. مثال کے طور پہ کینسر ہے، اور کینسر اندر ہی اندر جو ہے انسان کو خراب کرتا رہتا ہے، جڑیں اس کی پھیلتی رہتی ہیں. انسان بظاہر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی کوئی علامت نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں. ابھی ایک ہمارے ساتھی تھے، مطلب میرے کوئی 40 سال پرانا ہمارے ایک جاننے والے تھے. آپ لوگ قصے کہانیوں کی شوقین ہیں تو کبھی کبھی میں آپ کو قصہ کہانی سنا دیتا ہوں. تو وہ یعنی سگریٹ
پیتے تھے. اب سگریٹ پیتے تھے. تو اب آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسپتال میں ہے اور کینسر ہے, لنگس کا کینسر ہے, پھیپھڑوں کا کینسر ہے. اب یہ ایک دم تو نہیں ہوتا. پھیپھڑے یعنی سگریٹ نوشی جو ہے وہ انسان کو اندر ہی اندر ختم کرتی رہتی ہے, بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے. اسی طرح بہت سے امراض ہیں. ایک مرض جو ہے, ویسے میں آپ کے لیے ایک دوسری بات بھی کہوں کہ جو شوگر کے مریض ہیں, تو وہ ایک کلپ میں سن رہا تھا ایک ڈاکٹر کا. اس سے پوچھا گیا کہ یہ گردے جب انسان کے خراب ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامت ہوتی ہے. شوگر کے مریض میں اکثر یہ ہوتے ہیں نا, گردوں کی فیلئر آ جاتی ہے جو بھی. تو وہ سائل جو ہے, اس سے وہ جو انٹرویو کر رہا تھا اس سے پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ گردے جب خراب ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی. یعنی گردے خراب ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی علامت ہی نہیں ہوتی. اور اس کا پتہ, اس نے پھر پوچھا اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ یعنی جو مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, وہ وقتاً فوقتاً اپنا ٹیسٹ گردوں کا جو ہے وہ کراتے رہیں, تو اس ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے, ورنہ بظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی. اور اسی طرح دیکھیں, یہ دونوں میں نے واقعات آپ کو سنائے ہیں. انسان پیدا ہوا ہے, ہدایت کے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ پہنچانے کے لیے یا دینے کے لیے, اور اس کے لیے جدوجہد کے لیے, اس کی محنت کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اب یہ ساری باتیں ہمارے عقل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. انسان کی حقیقت نوٹ کریں, انسان کی حقیقت, اس کا مقصود تک پہنچنے کا طریقہ, یہ تینوں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں سے بے نیاز ہو کر آج کا مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. نہ یہ اپنی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے صحیح طریقے سے, وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ, زبان سے آپ کہیں نا کہ میں تو روح ہوں, میں تو جسم نہیں ہوں, میری حقیقت تو روح ہے, وہ تو آپ زبان سے کہتے ہیں. لیکن یہ تینوں چیزوں پر ہمارا یقین حاصل نہیں ہے. اور بعض لوگوں کو تو بالکل ہی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں میں تو یہی ہوں. لوگ یعنی جو بڑھاپا طاری ہوتا ہے, لوگ خفا ہوتے رہتے ہیں کہ بس اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے. تو انسان تھوڑا سا وہ ہوتا رہتا ہے, خفا ہوتا رہتا ہے کہ بس زندگی اب ختم ہونے والی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ موت کے ساتھ تو آپ کی حقیقی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. یہاں آپ کی ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر باطن کی آنکھیں کھل جائیں گی. فَكَشَفْنَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب موت آئے گی یہ جاگ جائیں گے. جیسے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں, کوئی خواب دیکھ رہے ہیں اور اس میں یا اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے. بعض اوقات آپ گھبرا کے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نا, اور آپ شکر کرتے ہیں چلو شکر ہے یہ خواب تھا نا, اس طریقے سے. تو خواب تو خواب ہے. اس پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے, میں شعر و شاعری کا زیادہ وہ نہیں ہوں گرویدہ, ورنہ لوگ تو پوری نظمیں سنا دیتے ہیں. بہرحال چلیں, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے راہ ہدایت دکھائے. تو کہتا ہے شاعر کہ دنیا ہے خواب, حاصل دنیا خیال ہے. دنیا ہے خواب, حاصل دنیا خیال ہے. آدمی خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. اب یہ حاصل دنیا کیا ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, اور مجھے بھی پتہ ہے. تو اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں. یہ میں ہوں, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا شوہر ہے, میرے 2 بچے ہیں, میرے 4 بچے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ڈاکٹر بن گئے,
ایک بیٹا جو ہے وہ انگلینڈ چلا گیا ہے، وہاں پہ بڑا سائنٹسٹ ہے. یہ آپ کا خیال ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کا. یہ حاصل دنیا بس ایک خیال ہے. یہ بلڈنگ میری ہے، میرے پاس بینک اکاؤنٹ میں 5 ارب روپے رکھے ہوئے 5 ارب، اور میں وزیر اعظم ہوں، اور میں چیف ہوں، چیف جسٹس ہوں. یہ غرے میں آ جاتا ہے انسان. ابو جہل کو جب وہ اس کی جنگ بدر میں جب گردن اس کی کاٹ رہا تھا کوئی، تو اس نے کہا دیکھو ذرا جڑ سے کاٹنا تاکہ لگے کہ یہ سردار کی گردن ہے. اور لعنت ہے تم پہ، تمہاری سوچ پہ. پیغمبر کے مقابلے پہ آئے اور تمہاری جان جا رہی ہے اور تمہیں اپنی سرداری کا وہ خیال ہے. یہ الفاظ تھے اس کے. گردن کو اب وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی حرکت تو کر نہیں سکتا تھا، گرا پڑا تھا زخموں سے. تو دیکھیں ہم ایک خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ باطل ہے سب کچھ. حاصل دنیا باطل ہے، کچھ بھی آپ لے جا نہیں سکتے. بس آپ کا یہ امتحان ہے، بس بات ختم ہے. بس آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، وما بکم، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. تمہیں جو کچھ بھی میں نے دیا ہے یہ عارضی سامان ہے دنیا کا. آپ کو پتہ ہے مردے کو جب لے جایا جاتا ہے یا قبر میں لٹایا جاتا ہے، نہ بیوی ساتھ لیتی ہے، نہ شوہر، نہ بچے، نہ کوئی. لاڈلا بیٹا جوانی کے عالم میں ایک حادثے میں مر گیا، آپ کا لاڈلا بیٹا، تو کیا باپ اس کے ساتھ قبر میں لیٹے گا؟ لاڈلا تو لاڈلا ہوتا ہے نا نہیں لیٹے گا. تو دیکھیں یہ دھوکے میں زندگی نہ گزاریں. یہ دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا بھی ہے. یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں. اور یہ دیکھیں میں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ، ہم نے بار بار پے در پے ان کو ہم نے نصیحت کی بات پہنچا چکے ہیں تاکہ یہ غفلت سے بیدار ہوں. تو بہت ہی دیکھیں ہماری جو حالت ہے بہت ہی زیادہ خراب ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو نصیحت ہے اس سے ہم بے نیاز ہیں. نصیحت کیا ہے؟ قرآن اور رسول. رسول تو رحمت ہے ہمارے لیے، رحمت بنا کے بھجوائے گئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گراں گزرتا ہے جو تم پر ہوتا ہے، جو حالت تم پہ ہوتی ہے. عزیز جو تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے، اللہ کے رسول پہ وہ گراں گزرتی ہے. اب ہماری جو حالت ہے اس وقت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بڑے خفگان کی حالت میں ہے. میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں. وہ تو خوش تب ہوں گے جب ہم ان کی اطاعت کریں گے. آج کا مسلمان رسول کی اطاعت کی ضرورت سے بے نیاز ہے. تو اس بات پہ تو رسول جو ہے وہ خوش تو نہیں ہوں گے، خفا ہوں گے. حریص علیکم ہے، یعنی ان کی ذات جو ہے ہمارے فائدے کے لیے بڑی حدیث ہے. اور ہم تو اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں ایک بات کر رہا ہوں نہایت اطمینان سے، ہم نے اجتماعی طور پہ جہنم میں جانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے. یہ آج 2021 15 تاریخ ہے دسمبر کی. میں آپ کو بالکل فائنل ورڈ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے اجتماعی طور پہ دوزخ میں جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، لیکن ہمارا جو طرز زندگی ہے، جو خواہشات نفس کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، تو اس کا نتیجہ تو آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس بات کو دیکھیں، آپ محسوس کریں نا. جب نصیحت سے من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، قرآن کی آیت میں بیان کر رہا ہوں آپ کو.
قرآن کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ. جس نے بھی اس نصیحت سے منہ موڑ لیا تو قیامت کے دن وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا. اور دیکھیں بہت ہی خطرناک اور صورتحال ہے اس وقت. ہم نے جہنم جانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ دنیا کو منزل بنا لیں اور دنیا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. قرآن ہے بھیا، قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دی. ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان کا مقصود دیکھیں، جو مقصود ہے ہم اس کے لیے زندگی گزاریں گے. آخرت ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا کی کامیابی ہے. دنیا کے فائدے پر ہم خوش اور اس کے نقصان پر خفا. یہ تو ایک میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں. آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنا تجزیہ کر لیں. دنیا کے فائدے پر ہم خوش اور دنیا کے نقصان پر خفا. بات ختم آپ کی. یہ تو آپ کے دل کی بات ظاہر آ گئی. کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ فریحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہو. یہ تو متاع الغرور ہے، دھوکہ ہے. یہ حقیقت تو نہیں ہے دنیا کی زندگی، یہ تو امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا او کما قال. سورہ کہف کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے. یہ آپ لے جا نہیں سکتے، یہ بس یہیں رہ جائے گی. جیسا کہ ایک ہوٹل ہے، مثال کے طور پہ ہوٹل ہے، اس میں آپ کو ایک کمرہ آپ کرائے پہ لے لیتے ہیں، بہت اچھا فرنش. اب ظاہر ہے کہ ہوٹل والے 5 سٹار ہوٹل جو ہے اس کا تو ہر چیز جو ہے وہ ایکوریٹ ہوتی ہے، کمرہ، صفائی، یہ وہ. آپ کہ واہ بھائی واہ کیا کمرہ ہے. تو رات گزارنی ہے بس آپ نے، پھر جانا ہے. ایک رات کی بات ہے. یومن او بعد یوم. دن دنیا میں کتنا رہنا ہے آپ نے؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. بات ختم ہے آپ کی. آپ ذرا ہوش سے کام لیں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں. ہم لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور مزید ظلم ڈھانے کا ہم نے اوپر اپنے لیے فیصلہ کر لیا ہے. ظلم پر ظلم. ہدایت سے ہم بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. بات تو ہدایت کی ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نصیحت کی بات انہیں پیدر پہ ہم پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. ہم تو بیدار نہیں ہو رہے. بہرحال آگے چلتا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ. اور جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. کہ یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں. اولئک یؤتون اجرہم مرتین. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا. بما صبروا. کیوں کہ یہ ثابت قدم رہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. اور انہوں نے برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں وہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے
اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یعنی جو بیہودہ بات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ سلام علیکم، ہم تم سے سلام رسخت لیتے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ شان نزول دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، شان نزول اس کا ہے اپنا، لیکن وہ میں آپ کو بیان نہیں کرتا۔ میں آج کے لحاظ سے آپ کو اس کی جو ہدایت ہم نے لینی ہے تو وہ میں آپ کو ضرور بیان کروں گا۔ اچھا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو شان نزول بتا دوں تو وہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ کہیں گے، آپ پھر وہیں چلے جائیں گے، اسی خیال میں آپ یہ آیات پڑھیں گے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب، میں نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور توفیق سے اس مضمون سے آپ اپنے لیے لیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے میں آپ کو، اچھا، اب الذین آتیناہم الکتاب ہم بہ یؤمنون، مثال کے طور پہ آج ایک پیدائشی مسلمان ہے اور وہ باپ مسلمان تھا، لیکن وہ طبیعت، یعنی ہماری تو آج کل جو کیفیت ہے وہ تو یعنی آباء و اجداد کی تقلید ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا دین، نہ ہم نے دین کو سوچا ہے، نہ دین کو قبول کیا ہے، اور نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن چلیں، یہ آیت یعنی ان کے لیے ہے جن کے ماں باپ مسلمان تھے اور بچپن سے اس نے قرآن پڑھا، اور جب وہ بالغ ہوا، باشعور ہوا، یا مثال کے طور پہ یعنی پڑھ لکھ کر بڑا ہوا، اور اس کا پہلے سے ظاہر ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، پھر اتنے میں 25 سال جب اس کی عمر ہو گئی تو کسی اللہ کی طرف دعوت دینے والے نے اس کو نصیحت کی بات کی کہ بھئی دیکھو یہ قرآن ہے، تم اس کی طرف رخ کر لو اور اللہ کو منزل بنا لو، اور جزائے اعمال کا دن حق ہے اور اس کے لیے تیاری کرو۔ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے سرکار، میں تو تیار ہوں، میں تو پہلے سے مسلمان ہوں، آپ مجھے یعنی آپ میرے رہنما ہیں، میں اللہ کو منزل بناتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، اور مجھے راستہ دکھائیے اور میں ضرور چلوں گا۔ اس طریقے سے آپ لیں۔ ہم بہ یؤمنون، پہلے سے اس کا یقین تھا، باپ مسلمان تھا، اس نے پڑھا بھی، قرآن پڑھا بھی، سمجھا بھی، لیکن ایک یعنی صاحب یعنی نور کے کوئی نور والا اس کو مل گیا اور اس نے قرآن کی طرف دعوت دی، اللہ کو منزل بنانے کی بات کی اور یعنی توبہ کی بات کی، تو اس نے کہا سرکار میں تیار ہوں توبہ کے لیے، ہاتھ بڑھائیے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اب یہ جو ہے اس کو یعنی دوہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ بچپن سے مسلمان تھا اور اس نے قرآن بھی پڑھا اور جو بھی روایتی طور پہ، لیکن اس کا یقین تھا۔ پھر ایک یعنی کوئی نور والا اس کو مل گیا، کوئی سچا شخص مل گیا، اس نے کہا کہ بھیا تم توبہ کر لو، کوئی تلقین کی، اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین،
اس کو میں یعنی 2 مرتبہ اس کو اجر دوں گا، 2 بار اجر دوں گا، پہلے یقین کا، اب دوبارہ جو یہ تجدید کر رہا ہے ایمان کی تو 2 مرتبہ۔ اچھا، اب بما صبروا، اب اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں، مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ یہ اب جو ایمان لے آیا، اللہ کو منزل بنا لی، اللہ کے راستے پر چل پڑا، اب یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو، اور یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، کوئی ان پہ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ وَإِن تَغْفِرُوا وَتَتَّقُوا، تو اسی طرح آیات ہیں مختلف۔ تو ایک مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہ ذرا توجہ سے سنیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے مراد صرف مال نہیں ہے، جو بھی میں نے ان کو دیا ہے، علم دیا ہے اور طاقت دی ہے، بدن کی طاقت دی ہے، اور جو بھی طاقتیں ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ ذرا ہم محدود معنی لے لیتے ہیں تو وہ بات ذرا بگڑ جاتی ہے۔ اسلام محدود نہیں ہے، ایک عام بات ہے کہ جو بھی خرچ داری خرچ کن در راہ او، خرچ داری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو، کیونکہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو۔ بہرحال تو وَمِمَّا رَزَقْنَا، جو میں نے ان کو دیا ہے، اب اس میں صرف مال تو نہیں ہے، جو بھی چیز ہے آپ کے پاس، یعنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اب ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی لغو بے فائدہ فضول بات کرتا ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو یہ کہتے ہیں، دیکھیں کہنا 2 قسم کا ہے، ایک تو زبان یعنی آپ زبان سے کہیں کہ بھئی تمہارے لیے تمہارے اعمال، کوئی اگر زیادہ بحث کرے تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی میں تو بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ کا جو طریقہ ہے آپ اس پر عمل کریں، میں اپنے طریقے پر عمل کروں گا، ہم اس میں لڑائی نہیں کرتے، ہم بحث نہیں کرتے۔ اچھا، تو بہرحال یہ 55 نمبر تک ہمارا مضمون ہو گیا ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم